ناظرین، آج ہم جانے لگے ہیں ایسے ملک کی سیر پر جہاں دنیا کے لمبے ترین افراد کی قبریں آج بھی موجود ہیں۔ یہ ملک خوبصورت بھی ہے اور معاشی لحاظ سے طاقتور بھی۔ اس ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے لینڈ آف ہسٹری، جس کی کرنسی دنیا کی تیسری بڑی کرنسی ہے۔ ملک امیر ترین ہے لیکن اونچی عمارتیں نظر نہیں آتی۔ سامری جادوگر کون تھا؟ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ کیا ہوا؟ اور شداد کی جنت آج بھی زمین پر دنس رہی ہے۔ ان سب کے متعلق وہ بھی شاید آج سے پہلے آپ نہ جانتے ہوں۔ چلیے جانتے ہیں اس ملک کی مزید حیرت انگیز حقائق کے بارے میں۔ ناظرین، اردو OVS کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، عمان کا آفیشیل نیم سلطنت آف عمان ہے، اور یاد رہے یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کا نام انگلش الفابیٹ O سے بنتا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے، اردن کے شہر کا نام بھی عمان ہے، اور پہلے اس خطے کا نام سلطنت مسقط عمان تھا، کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ اس کا دارالحکومت بھی مسقط ہے اور ملک کا سب سے بڑا عظیم ترین شہر بھی مسقط ہے، جس کی آبادی 14,50,000 کے قریب ہے۔ یہ مشرقی وسطی قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ ملک کا دوسرا بڑا شہر سلالہ ہے، جو قدیم ترین شہر ہے۔ عمان کو عرب ممالک میں سب سے پہلے آزاد ہونے والے ملک کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ ملک کی سب سے پہلی یونیورسٹی سلطان قابوس یونیورسٹی ہے، جو 1986 میں تعمیر ہوئی۔ ملک کی ہائیسٹ پوائنٹ جبل شمس ہے، جو سطح سمندر سے 3004 میٹر بلند ہے۔ اس ملک کا شمار دنیا کے پرامن ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ اس کی سرحدیں شمال مغرب متحدہ امارات سے، مغرب میں سعودی عرب، جبکہ جنوبی مغرب میں اس کی سرحدیں یمن سے ملتی ہیں، اور سمندری سرحدیں پاکستان اور ایران کے ساتھ ملتی ہیں۔ عمان کے دستور کے مطابق یہاں کی سرکاری زبان عربی ہے، البتہ سرکاری دستاویزات میں انگریزی زبان کو بھی دوسری زبان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچی، اردو، ہندی، بنگالی بھی آبادی کے حساب سے بولی جاتی ہے۔ عمان میں پینے کا پانی نہ ہونے کے برابر ہے۔ زیادہ تر بارشوں کا پانی اور سمندر کے پانی کو صاف کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں، آپ کو پینے کے لیے قہوہ، کھجور ضرور پیش کریں گے، اور اپنی سٹوری آپ سے شیئر کر کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ ان کے کلچر کا بھی حصہ ہے۔ جنگلات کا تو کوئی سین ہی نہیں ہے۔ ملک کے نظام حکومت کی اپنی بادشاہت ہے۔ یہ عرب کی سب سے قدیم آزاد ریاست ہے، اور ملک پر 1744 سے آل سعید کی بادشاہت ہے۔ ملک کے موجودہ بادشاہ سلطان قابوس بن آل سعید ہیں، جنہوں نے 30 جولائی 1970 میں اپنے والد کے بعد سلطنت عمان کے 9ویں سلطان ہونے کا حلف اٹھایا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں۔ یہ پچھلے 48 سال سے بادشاہت کرنے والے سلطان بھی ہیں۔ ان کی ملکہ انڈین ہے، اس کی وجہ سے انڈین کو یہاں بہت زیادہ سہولیات دی جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ سلطان قابوس ملک کے وزیر اعظم بھی ہیں، آرمی چیف بھی، اور وزیر خزانہ بھی۔ سلطان قابوس کی بادشاہ بننے کے بعد عمان نے ترقی کا سفر شروع کیا، اور یہ ملک ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہے۔ عمان کا موجودہ فلیگ 25 اپریل 1995 سے متعارف کرایا گیا۔ اس کا فلیگ 3 رنگوں میں شامل ہے: وائٹ رنگ بہادری، سرخ رنگ شجاعت، اور سبز رنگ اسلام کی بنیاد کو ظاہر کرتا ہے۔ سائیڈ کارنر پر عمانی سلطنت کی نشانی جامبیا ہے، جو یہاں کی ہر ثقافتی چیز پر نظر آتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات بھی آپ کو جان کر حیرانی ہو سکتی ہے کہ عمان اتنا امیر ملک ہونے کے باوجود بھی عمان میں متحدہ امارات کی طرح اونچی بلڈنگ نظر نہیں آتی۔ عمان ملک میں 8 منزل اور 40 میٹر سے بلند بلڈنگ بنانے کی اجازت نہیں۔ ان کا ماننا ہے ہمارے پاس کافی زمین ہے، ہمیں فضا میں بلند ہونے کی کوئی شوق نہیں، اور ملک کی زیادہ تر بلڈنگ کلر سفید اور ہاف وائٹ ہے۔ عمان کو ماضی میں سب سے بڑے کشتی سازی کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ عمان کی کشتیاں یورپ میں برآمد کی جاتی تھیں۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے۔ ان کے پیچھے سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے بچھڑے کو پوجا پر لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر کو ملک بدر کر دیا۔ سلالہ یمن کا حصہ تھا، اور حصہ جادوگر کا گڑھ تھا۔ چنانچہ سامری جادوگر یہاں آ گیا۔ لبان ایک درخت ہے جو جادو میں استعمال ہوتا ہے۔ سلالہ میں آج بھی لبان کے درخت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ سلالہ میں اس نے اپنا قلعہ اور جادو کی یونیورسٹی بھی بنائی، اور لوگوں کو جادو سکھانے لگا۔ وہ خواتین کے پاؤں کے نشان دیکھ کر ان
پر جادو کر دیتا تھا اور وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی تھی۔ خواتین نے سامری جادوگر سے بچنے کے لیے چہروں پر ماسک اور لمبے برقع پہننا شروع کر دیے۔ برقعے کا پہلو زمین پر گھسیٹتا رہتا تھا، وہ زمین سے ان کے پاؤں کے نشان مٹاتا رہتا تھا۔ سلالہ کی خواتین آج بھی لمبے برقعے، چہرے پر خاص طرز کا ماسک پہنتی تھی۔ سلالہ میں آج تک جادوگر بھی موجود ہیں۔ سامری جادوگر سلالہ میں فوت ہوا تھا، چنانچہ دنیا بھر کے جادوگر آج بھی سلالہ آتے ہیں۔ محترم ناظرین، عمان ایک ایسا ملک ہے جہاں عمانی کم اور خارجی زیادہ ہے۔ امید ہے اردو OVS کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔